تقاضوں کے ساتھ ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نجات کے لیے ہدایت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا وہ مکمل ہے، اللہ نے اس کو مکمل کیا۔ آگے شیخ نے کہا فلا یحتاج الی اضافۃ و زیادہ، لہٰذا یہ دین اسی اضافے اور زیادتی کا محتاج نہیں ہے کہ فلاں بزرگ آئیں، فلاں امام آئیں، وہ مزید کچھ تعلیمات پیش کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بات کو کتنی شدت سے نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اپنی مخصوص فقہ کی بات چلتی ہے، منہجی اور مسلکی باتیں، ہمارے جیسے ہندوستان میں یہ بات چلتی ہے تقلید اور عدم تقلید والی بات، تو اس میں اہل تقلید اپنے ائمہ کرام کی اور ان کی فقہیات کی ضرورت بتاتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ان ائمہ کے بغیر ہم بہت سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و حدیث میں بہت سے معاملات کا حل ہی نہیں ہے، ہاں، اور یہ تک کہا گیا کہ قرآن و حدیث میں تو نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا تو اگر قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں ہے جو راس العبادات ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں فقہا نے اس کو کیا مکمل۔ تو میں نے کہا کہ اس کے 4-5 جواب مجھ سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اسلام کو مکمل کیا۔ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو اللہ کی یہ بات غلط ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ایک ادھورے دین کو مکمل کہہ دیا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کہیں کہ نہیں اللہ نے تو پورا نازل کیا تھا، تو پھر آپ کا الزام رسول پہ منتقل ہو جائے گا کہ اللہ نے پورا دیا لیکن رسول نے پورا نہیں پہنچایا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ اور رسول نے پورا دیا تھا، تو پھر یہ الزام صحابہ کرام پر آ جائے گا کہ صحابہ کرام نے دین پورا نہیں پہنچایا، اور صحابہ نے نہیں پہنچایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو ان فقہا کو پتہ کہاں سے چلا؟ آپ یہ الزام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد فقہائے کرام پر بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ ہاں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہا نے پورا کیا کہ کچھ مسائل قرآن و حدیث میں نہیں تھے تو انہوں نے پورا کر دیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج اگر کوئی شخص کوئی بہت بڑا فقیہ عالم پیدا ہو جائے اور وہ کوئی نیا مسئلہ پیش کرے تو کیا کہیں کہ اب یہ بھی اسلام کا حصہ ہو جائے، اب مکمل ہوا؟ تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ فقہا نے جو پیش کیا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آخری اور فائنل جواب یہ کہ جو دین اللہ اور رسول کے بعد کا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ وہ نماز ہم کو پڑھنی ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، کیونکہ رسول کا حکم ہم کو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فلاں اور فلاں کو دیکھنے کی تعلیم ہم کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں نمونہ بنایا گیا کہ ان کی طرح نماز پڑھو۔ اگر کوئی توریت انجیل کے کسی حکم سے کوئی چیز نکالے اور یہ کہے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی عبادت کا طریقہ تھا، ہم کو اس کی اتباع کرنی ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف اگر وہ جا رہا ہے، چاہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جو سچے پیغمبر ہیں ان پر ایمان نہ لانے والا کافر ہو جائے گا، لیکن ان کی اتباع اب نہیں کی جائے گی۔ تو جب موسیٰ اور عیسیٰ کا یہ معاملہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں الہام والی شخصیت یہ ہیں، لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین سے قتال کا ارادہ کیا اور اس جیش اسامہ کا معاملہ ہوا، حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ لو منعونی اقالا او اناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی ذلک او کما قال، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا بچہ یا رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے تو میں ان سے اس پر قتال کروں گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس سے استدلال کیا کہ غور کیجئے کہ عمر فاروق کون ہے؟ الہام والی شخصیت۔ کس کی زبان سے یہ بات معلوم ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل کوئی پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے کشف ہوا اور یہ ہوا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نے بذات خود عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ یہ ہر قوم میں ملہمین ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، میری امت میں یہ ہے۔ ان کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، بعض نے 9 اور بعض نے 12 تک ذکر کیا کہ حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس کی تائید میں وحی نازل کی۔ واتخذوا من مقام، یہ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں فی الحال۔ حضرت عمر کو محدثین اللہ کی تائید حاصل ہے، لیکن یہاں ابوبکر صدیق کی رائے سے جب اختلاف ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ حضرت عمر کا یہ مقام اور یہ درجہ ہے، الہام والے ہیں، قرآن کی آیتوں سے اس کی تائید ہوئی ہے، تو اب حضرت عمر کی ہر رائے مان لی جائے؟
یہاں انہوں نے کہا کہ قتال نہیں کرنا چاہیے تو ابوبکر صدیق کو اس کو مان لینا چاہیے یا صحابہ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب جو دیا اس پر وہ قائم رہے. اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آپ پڑھیے کہ عمر فاروق بذات خود کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق برابر اس موقف پر قائم رہے. مادالا ابوبکر کیا ہے اس کے بعد آخر جملہ ہے کہ فعرفت انہ علی الحق، یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری فعرفت انہ علی الحق، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میرے دل کو اس بات کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق حق پر ہے. علامہ ابن تیمیہ نے استدلال کیا کیوں یہ حق پر کیوں یہ فیصلہ ہوا. ابوبکر صدیق حدیث کے مطابق کہہ رہے تھے. وہ استدلال وغیرہ میں تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. ابوبکر صدیق کی بات حدیث کے موافق تھی، دلیل کے موافق تھی، اور عمر فاروق اپنی رائے سے کہہ رہے تھے. علامہ ابن تیمیہ کی یہ دلیل ذہن میں رکھیے. ہاں میں نے بعض دروس میں اس کو بار بار ذکر کیا ہے اور یہ بار بار ذکر کرنے اور پھیلانے کے لائق دلیل ہے. سمجھانے میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آسان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اب کوئی نہیں پا سکتا. کوئی پیر بابا امام شیخ طریقت ہوں نہیں پا سکتے. لیکن عمر فاروق کی بات جب ابوبکر صدیق کے سامنے دلیل کے مخالف پڑی تو عمر فاروق نے بھی رجوع کیا. تو جب صاحب الہام شخصیت کی بات قرآن و سنت کی دلیل کے سامنے نہیں چلے گی تو کسی کا کشف، کسی کا خواب، کسی کا اپنا اجتہاد اللہ اور رسول کی بات کے سامنے کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کتنی صاف اور واضح بات ہے دین کی، جو ہمارے ہاں بہت سارے وہ لوگ جو شخصیت پرستی اور تقلید جامد کی بیماری میں مبتلا ہیں، تصوف کی جو ہے بیعت کے دام میں گرفتار ہیں، ان کو یہ دین کی یہ سچی اور روشن حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو سمجھ میں نہ آنا ان کی توفیق سے محرومی کی بات ہے. انہیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ بھی اور ہمارا سینہ بھی حق کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے لیے کھول دے. اور یہاں یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس تناظر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آپ نے مکمل طریقے سے پیش کر دیا اور صحابہ کرام نے مکمل طریقے سے اسے اختیار کر لیا. حق اب اسی میں ہے کہ اس پر تمسک کیا جائے جو صحابہ کرام کا اختیار کیا ہوا دین تھا. اور اگر آپ اس سے ہٹتے ہیں تو وہ دین میں نئی چیز ہے، اور دین میں نئی چیز بدعت ہے. بدعت سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف مطلب اسلام کے خلاف ہے. جب بدعت آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے متعینہ راستے سے ہٹتے ہیں، آپ تفرق اختیار کر رہے ہیں، گمراہی اختیار کر رہے ہیں. جتنا آپ اس راستے سے ہٹ رہے ہیں اتنا آپ جنت کے بجائے جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں.